ایک آپ کی حکومت کے ایک رکن نے کہا کہ جناب نواز شریف صاحب کی حیثیت اس وقت قانونی طور پر جو ہے اس کے نتیجے میں وہ آ کے انہیں قانون کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس میں گرفتاری بھی ایک امکان ہے۔ اس کے بعد جب دوسری طرف سے کچھ پریشر آیا تو آپ کی ہی حکومت کے اس رکن نے، وزیر داخلہ نے، فوری طور پہ کہا نہیں جی وہ تو بہت بڑے لیڈر ہیں۔ یہ کیا صرف مسلم لیگ نون کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ دباؤ ڈال سکے؟ میرے خیال میں یہ بھی تاثر کی بات ہے، اور بعض اوقات جو ہے نا جملوں کے یا الفاظ کے سیمنٹکس ہوتے ہیں، جملوں کی کونوٹیشن ہوتی ہے، جس کو جرنلسٹک پلے کے تحت اس کی پروجیکشن ہوتی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب بھی ایک بڑے لیڈر ہیں، سیاسی رہنما ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی رہنما ہیں، زرداری صاحب بھی رہنما ہیں، عمران خان صاحب بھی رہنما ہیں۔ ان تمام لوگوں کی پولیٹیکل سٹیچر سے تو انکار کسی کو نہیں ہے۔ جی، لیکن ایک بات کاکڑ صاحب، آپ عمران خان صاحب کی بات آئی تو وہ سابق وزیر اعظم ہیں، اور اس دیوار پہ جو یہاں پہ لگی ہے اس میں بہت ساری تصاویر میں ان کی بھی ایک تصویر ہے۔ اس وقت وہ جیل میں ہے اور ایک وفاقی مقدمہ ہے ان کے اوپر جس کی جیل میں سماعت ہو رہی ہے۔ ان کی اہلیہ محترمہ کا خیال یہ ہے کہ شاید ان کی جان خطرے میں ہے، اور ان کی ہمشیرہ محترمہ کا خیال یہ ہے کہ انہیں مناسب سہولیات نہیں مل رہی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اس حوالے سے کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جہاں تک یہ سوال کا جو پہلا پہلو ہے، جو ان کی محترمہ اہلیہ ہیں ان کی جانب سے اگر یہ کنسرن ریز کیا گیا ہے، اگر ان کی جان کو خدا نہ خواستہ کوئی خطرہ ہوگا تو وہ خطرے کی بنیاد ایک کرمنل ایکٹیویٹی ہوگی، اور ریاست اور حکومت کوئی کرمنل آرگنائزیشنز نہیں ہوتی ہیں کہ وہ کسی کی جان لیں۔ جہاں تک سہولیات کا تعلق ہے، اس سلسلے میں اگر کوئی اسپیسیفک شکایت سے، تو جو بھی لافل انٹائٹلمنٹ ان کی ہے وہ ہم انشور کریں گے کہ وہ ان کو اویلیبل ہوں، اور وہ جو ان کا سٹیٹس ہے بحیثیت قیدی بھی، اس کے مطابق ان کو فراہم کی جائے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اس وقت عام طور پہ ایک بات کی جاتی ہے کہ تقریباً سبھی پارٹیاں جلسے کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی آگے بڑھاتی ہیں، سوائے سابق حکمران جماعت جو پاکستان تحریک انصاف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کر پا رہی۔ چونکہ اگین الیکشن ایک وفاقی معاملہ ہے اور آپ ہی اس کے سب سے بڑے ایگزیکیوشنر ہیں، آپ ہی نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے اس پورے معاملے کو۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے جو ماتحت ادارے ہیں کہیں وہ ان کے لیے سہولت پیدا کر سکیں، دیکھیں، یا کم از کم رکاوٹ نہ ہوتی ہوئی نظر آئے؟ میں دوبارہ یہ کلیئر کرتا ہوا چلوں، کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا ایگزیکٹو آرڈر، کوئی ایسا ایڈمنسٹریٹو آرڈر جس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کو کسی سیاسی عمل سے روکا گیا ہو تو اسپیسیفکلی مجھے بتائیں، میں ضرور اس پہ ڈیسیجن بھی لوں گا اور ایکشن بھی لوں گا۔ تاثر اگر کوئی ہے، تاثر کا علاج غالباً ہمارے پاس نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک رجسٹرڈ جماعت ہے پاکستان الیکشن کمیشن کے پاس، اور ان کو قانونی اجازت ہے کہ وہ پولیٹیکل موبلائزیشن کر سکے، وہ الیکشن کے عمل میں حصہ لے سکے، ان کے جو کینڈیڈیچرز جو ہیں وہ اپنے انڈیپینڈنٹلی فائل کر سکیں۔ بہت سارے لوگ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں، بہت ساروں نے ان کے ساتھ سٹک رہے ہیں اور انہوں نے نہیں چھوڑا۔ کیا ان لائلسٹ پہ کوئی الیکشن میں حصہ لینے پہ پابندی ہے؟ تو پھر ضرور یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں یہ تاثر کی حد تک ہے، اس کا حقیقت سے کوئی لیکن ایک عمومی بات ہے، تقریباً سبھی لوگ یہ بات کرتے ہیں، اور آپ سے بھی میرا خیال ہے سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال یہی ہے کہ یہ میں آپ کے تقریباً سبھی انٹرویوز میں نے دیکھے ہیں، اور یہ سوال آپ سے بار بار ہوتا ہے، آخر یہ تاثر ختم کرنے کے لیے کچھ حکومت کر سکتی ہے آپ کی؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، میں بھی تسلسل کے ساتھ یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی وضاحت کروں۔ ہمارے ہاں 9 مئی کو چند رائٹس کے واقعات جو تھے وہ ہوئے، ان وینڈلزم اس کے نتیجے میں ہوا، آرسن، جلاؤ، گھیراؤ، یہ واقعات جو ہیں نا صرف پاکستان کے نیشنل میڈیا نے نہیں، انٹرنیشنل میڈیا نے بھی رپورٹ کی ہے۔ وہ ایک آبجیکٹو ریئلٹی ہے، وہ ایک فیکچوئل پوزیشن ہے، جس کے نتیجے میں کورس آف لا نے اپنا ایکشن انہوں نے لیا، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ امپریزنمنٹ کا شکار ہوئے ہیں، قانون کے دائرے میں آئے ہیں۔ اب اس
عمل کو اگر کوئی سیاسی عمل سے جوڑے اور کہے کہ جی یہ سیاسی اعمال پہ قدغن لگانے کے مترادف ہے تو اس کا تو ظاہر ہے جواب نہیں دیا جا سکتا. لیکن جو لوگ اس دن کے توڑ پھوڑ کے عمل میں نہیں شامل، ان پہ کسی قسم کی، میرا نہیں خیال کہ ان کی پولیٹیکل ویوز یا پوزیشن کی وجہ سے کوئی انتظامی رکاوٹ کی گئی ہے. وزیر اعظم صاحب، ایک بات یہ بعض پولیٹیکل پارٹیز یہ کرتی ہیں کہ موصف کی شدت ہے، دہشت گردی ہے، معیشت ہے، معاشی مسئلہ ہے، اس وجہ سے الیکشن میں تاخیر بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے اور اس کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے. کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے معاشی مسائل یا دہشت گردی سے جڑے ہوئے مسائل اتنے لمبے ہیں کہ ہمیں الیکشن کو ٹال دینا چاہیے اور ان مسائل کا حل پہلے کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ سیاسی جماعتوں کی رائے تو ہو سکتی ہے، وہ اپنی رائے میں آزاد ہیں. نگران حکومت کا جہاں تک تعلق ہے اور ہمارا جو مینڈیٹ ہے، ہم نے کسی محکمہ موسمیات کے مشاورت سے یہ فیصلہ نہیں کرنا، ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مشاورت سے یہ فیصلہ کرنا ہے. اور ہماری پرائیورٹی اور ڈیسیجن میکنگ جو ہوگی وہ خالصتاً قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہوگی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے، یعنی الیکشن کی جو تاریخ اب تک امکانی تاریخ جو الیکشن کمیشن نے دی ہے، آپ کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ چاہے خواہ سردی ہے، خواہ دہشت گردی ہے یا کچھ اور ہے تو الیکشن ممکن ہے؟ یقیناً جو چیلنجز ہیں وہ اپنی جگہ پہ معاشی بھی موجود ہیں، سیاسی بھی موجود ہیں، سیکیورٹی کے کانٹیکس میں بھی موجود ہیں. انہی سب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے الیکشن کے عمل سے بھی گزرنا ہے. یعنی آپ اس تاریخ کو، مطلب اس سے پہلے ایکچولی یہ سوال پہ میں تھوڑا سا اس لیے آپ کی زور دینے کی جسارت کروں گا. اس سے پہلے جب پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کی بات آئی تو وفاقی حکومت نے، اس وقت کی وفاقی حکومت نے، جو ڈیفینیٹلی آپ کی نہیں تھی لیکن اس وقت کہا گیا کہ سیکیورٹی کے لیے اہلکار نہیں ہے، ایک وش لسٹ بنائی گئی انفیکٹ کہ اتنے اہلکار چاہیے، حالانکہ الیکشن پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں تھی. تو اس وجہ سے میں کہ اب تو ایسے تمام مسائل آپ کے خیال میں ختم ہو چکے ہیں. دیکھیں، ہماری پوری کوشش ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ چلیں ریسنٹلی مستنگ میں جو واقعہ ہوا ہے، ہنگو میں ہوا ہے، اس کے علاوہ ہمیں خصوصی طور پہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ٹیررزم کی ایک نئی ویو کا سامنا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نگران حکومت خدا نخواستہ اس نے کرافٹ کیا، ایک ہمارا ریئل ٹائم چیلنج ہے اور اس چیلنج کو ہم نے رسپونڈ کرنا ہے اور ہماری پرائیورٹی ہے، کیونکہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہے وہ ایک اولین آئینی ترجیح ہے اور ذمہ داری ہے. اس کو ہم پرائیورٹی دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کا عمل ہے اور اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے ان کو بھی پورا کرنے کی حت الوسع کوشش ہم. وزیر اعظم صاحب، سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاگ تبصرے اور غیر جانبدار تجزیے لے کر آتا ہے.